ناظرین، ویسے تو امید ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو کورونا کی علامات ابھی تک پتہ چل گئی ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کورونا کی علامات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ ہر دن کے حساب سے کس طرح کورونا کی علامات بدلتی ہیں، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ علامات سے کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ مریض کی حالت ٹھیک ہو رہی ہے یا پھر مزید خراب ہو رہی ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف چین نے ویکسین تیار کر لی ہے، لیکن ابھی انسانوں پر تجربات کا مرحلہ باقی ہے۔ لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ چین یہ ویکسین پاکستان کو بھی فراہم کرے گا۔ ناظرین، اس وائرس کی وجہ سے نمونیا جیسی بیماری لاحق ہوتی ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ آج 23 اپریل 2020 تک پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور تقریباً 212 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ تو خدارا اپنے گھروں میں رہیے اور ہر ممکن احتیاط کیجیے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO اور CDC یعنی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق کورونا کی علامات مندرجہ ذیل ہیں۔ بخار جو کہ عموماً 100 ڈگری فارنہائٹ سے زیادہ ہوگا، خشک کھانسی، پٹھوں اور جسم میں درد، متلی کا آنا اور پتلے پاخانے، ناک کا بہنا یا ناک کا بند ہو جانا، گلے میں سوزش۔ حالیہ طور پر کچھ مریض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جن میں عارضی طور پر سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت متاثر ہوئی ہے۔ WHO کے مطابق کورونا کے 80% مریضوں کو صرف یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی عام نزلہ زکام ہوا ہے، اور باقی 20% لوگوں کو شدید علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ جن مریضوں میں شدید علامات ظاہر ہوتی ہیں، ایسے مریض پہلے سے ہی کسی اور بیماری جیسا کہ شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور دیگر امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں چائنا کے اندر کورونا کے مریضوں پر ایک ریسرچ کی گئی جس کے مطابق کورونا کی علامات ایک ہی دن میں نہیں ظاہر ہوتی، بلکہ یہ بتدریج ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلے روز عموماً بخار ہو سکتا ہے جو کہ 100 ڈگری فارنہائٹ سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو خشک کھانسی ہو سکتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے جسم اور پٹھوں میں بھی درد ہوگا۔ اس ریسرچ میں 10% لوگ ایسے بھی تھے جن کو دست اور اسہال بخار ہونے سے پہلے ہی ہو گئے تھے۔ اگر آپ میں یہ علامات موجود ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کورونا ہو، کیونکہ دوسرے وائرل انفیکشن میں بھی یہ علامات ہو سکتی ہیں۔ اور چائنا میں کی گئی اس ریسرچ میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ کورونا کے کچھ مریض ایسے تھے جنہیں پہلے روز کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ اگلے 3 دنوں تک علامات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد 5ویں روز بخار اور کھانسی کے علاوہ سانس لینے میں بھی دشواری ہو سکتی ہے۔ اس اسٹڈی کے دوران کچھ بوڑھے لوگ ایسے بھی تھے جن کو دیگر امراض لاحق تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دوران ان کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی اور سینے پر بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ سانس لیتے ہوئے سیٹی کی آواز بھی آ سکتی ہے۔ کورونا کے تقریباً 85% مریض ایسے ہوں گے جو کہ 7ویں روز ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں تو اس کے مزید 7 روز تک آپ کو اور آپ کی فیملی کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن آپ کو پتہ کس طرح چلے گا کہ آپ کی بیماری کا پہلا دن کون سا تھا؟ اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ جس دن آپ کے گھر میں کسی بھی فرد کو کورونا کی پہلی علامت ظاہر ہوئی، وہ دن آپ کا پہلا دن تصور ہوگا۔ باقی 15% مریض ایسے ہوتے ہیں جن کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ ان کو سانس لینے میں مزید دشواری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے مریضوں کو آکسیجن کی شدید کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے ہونٹ نیلے پڑنے لگتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو فوراً ہسپتال میں داخل کیا جاتا ہے اور مصنوعی طریقے سے آکسیجن دی جاتی ہے۔ CDC کے مطابق یہ ساری علامات نمونیا کی ہو سکتی ہیں، اس لیے ایسے مریضوں کو فوراً طبی امداد مہیا کرنی چاہیے۔ ایسے مریض جب 8ویں اور 9ویں روز تک جائیں گے تو ان کو سانس لینے میں بے حد دشواری ہو رہی ہوگی۔ میڈیکل میں ہم اس حالت کو ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم یعنی ARDS کہتے ہیں۔ یہ ایک جان لیوا کنڈیشن ہے۔ اس میں مریض کے پھیپھڑے اس قابل نہیں رہتے کہ جسم کے خلیوں کو آکسیجن مہیا کر سکیں۔ پھیپھڑوں میں شدید انفلیمیشن یا سوزش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خون میں سے فلوئڈ نکل کر پھیپھڑوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم اس کنڈیشن کو پلمونری ایڈیما کا نام دیتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو بے چینی، بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ قے اور پتلے پخانے بھی آ سکتے ہیں۔ اگر 10 سے 11ویں دن تک مریض کی حالت بہتر نہ ہو سکے تو اس کو ICU یعنی انتہائی نگہداشت کے یونٹ کے اندر وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ وہ مریض جو ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان میں 12ویں روز بخار ختم ہو جائے گا، البتہ کھانسی کافی دنوں تک رہے گی اور سانس میں دشواری بھی کم ہو جائے گی۔ اگر 13ویں روز بھی مریض کی حالت خراب رہے اور سانس میں دشواری بڑھ جائے تو ایسے مریضوں کے بچنے کے امکان بہت کم ہو جاتے ہیں اور کسی بھی وقت مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ کچھ مریضوں کو دیکھا گیا ہے جو کہ 13 سے 18ویں روز تک
مسلسل زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے اور آخرکار جان کی بازی ہار گئے۔ وہ مریض جو مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کو 18 سے 22 دنوں تک ہاسپٹل سے ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے علمی ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا۔ شکریہ۔